السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار سلام کے بعد، دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دعا کی فضیلتیں اور اس کے شروط۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے آخری عشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اور دعا دونوں کا بڑا گہرا تعلق و رشتہ ہے۔ اور اگر ہم روزے کے مہینے میں جو اللہ رب العالمین نے صیام اور روزے کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے آیات کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو آیت ہے اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق ذکر کیا ہے آیات الصیام، اگر ان آیات الصیام کے بعد کی جو آیت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک بڑا گہرا ربط اور تعلق و رشتہ معلوم ہوتا ہے رمضان سے اور رمضان کے روزوں سے اور دعا سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ جو آیات اللہ رب العالمین نے ذکر کی، آیات الصیام کے ذکر کرنے کے بعد، روزوں کے آیات کو ذکر کرنے کے بعد جو دعا کی جو آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کے اندر اور دعا کے اندر ایک بہت بڑا گہرا ربط اور رشتہ ہے۔ اس لیے یہ موضوع آج میں لے کر کے آیا ہوں، رمضان کے آخری عشرہ میں دعا کی فضیلتیں اور دعا کے شروط کیا ہیں اس تعلق سے۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعا کی فضیلتیں جو قرآن مجید کے اندر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو فضیلتیں وارد ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں ذہن میں رکھیں۔ دوستو، سب سے پہلی چیز یہ جانیں کہ دعا یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کا ایک ذریعہ، اللہ کے حکم کا امتثال ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہی ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو دعا ایک طاعت ہے، ایک اللہ کے حکم کی فرما برداری انسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے سوالات کریں، دعائیں کریں، مانگیں، گڑگڑائیں، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ایسے ہی دعا دوستو سلام کے کبر اور تکبر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ دعا کرنا، دعا سے انسان کبر اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے ان دعائی، جو لوگ میری دعا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، یعنی تکبر میں آ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم ذلیل و خوار کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ تو دعا کرنے سے انسان کبر سے، غرور سے، تکبر سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جو لوگ دعائیں نہیں مانگتے، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے اندر غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، اور وہ لوگ اس بری بیماری کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر یہ بری بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔
دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا یہ اللہ کے نزدیک سب سے اکرم اور سب سے پاکیزہ چیز ہے. اللہ کے نزدیک دعا مانگنا یہ سب سے اکرم اور پاکیزہ چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ عن الدعاء او من الدعاء، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر یا اکرم کوئی اور چیز نہیں ہے. تو دعا بڑا کریم اور بڑا پاکیزہ اور مبارک چیز ہے اللہ کے یہاں. اس لیے دوستو انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. ایسے ہی دعا کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی بڑی اہم فضیلت ہے کہ دعا انسان کی دعا اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو دور کرنے کا ایک سبب ہے. اللہ رب العالمین بسا اوقات بندوں کے اعمال سے، بندوں کے کرتوت سے بسا اوقات اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کو غضب آ جایا کرتا ہے، غیظ و غضب میں اللہ ہو جایا کرتا ہے. اس لیے دوستو دعا یہ اللہ کے غیظ و غضب کو دور کرنے کا ایک اہم سبب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتا، تو اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اس بندے سے غضبناک ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے انسان سوال کرتا رہے، مانگتا رہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو انسان اللہ سے نہیں سوال کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. امام احمد نے اس روایت کو مسند احمد کے اندر روایت کیا، امام ترمذی نے سنن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. تو اللہ کے غیظ و غضب کو دفع کرنا، اس کو دور کرنا، یہ دعا کے ذریعے، یہ دعا کی ایک اہم فضیلت کے اندر شامل ہے. ایسے ہی دوستو دعا کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ دعا کا اس کا جو ثمرہ ہے، پھل، اور دعا کا جو نتیجہ ہے وہ مضمون ہے. یعنی وہ دعا کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ یہ اس کی گارنٹی ہے کہ آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا. یعنی بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں یا انسان کوئی عمل کرتا ہے جن کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس کو اس کا نتیجہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کا پھل وہ پائے گا کہ نہیں پائے گا. لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جس کا نتیجہ اور جس کے پھل کی ضمانت اور گارنٹی ہے یہ اللہ کی طرف سے، کہ اگر کسی نے دعا کیا تو وہ اس کا پھل ضرور اس کو ملے گا، دعا کا پھل اس کو ضرور ملے گا. یہ ضمانت اور گارنٹی ہے دعا کے تعلق سے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او کف عنه من سوء مثله. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتا ہے جو اس نے مانگا ہے. اگر نہیں دیا اگر اللہ نے اتفاق نہیں دیا، اللہ نے جو اس نے مانگا تھا، سوال کیا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، اس کو اللہ نے وہ چیز نہیں دی، تو اللہ اس کے مثل اس کے اوپر آنے والی کسی برائی کو دور کر دیتا ہے، کسی برائی کو روک دیتا ہے. کوئی برائی یا کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی تکلیف آنے والی تھی، تو اس کے اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اس آنے والی تکلیف کو روک دیتا ہے. تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ نے کوئی چیز مانگا تھا، اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت کے تحت مناسب نہیں سمجھا کہ دیا جائے، تو اللہ نے آپ کو وہ چیز تو نہیں دی جو آپ نے سوال کیا تھا، مانگا تھا، لیکن آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے آپ کے اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیا. المہم یہ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ آپ کا دعا گھاٹے کا سودا نہیں ہوا، مضمون ہے. آپ کا دعا، اس کا پھل، اس کا ثمرہ یہ محفوظ ہے کہ آپ کو اگر آپ نے جو مانگا تھا وہ نہیں ملا تو اللہ نے آپ کے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیا. یا ایک دوسری روایت کے اندر اور ایک تیسری چیز کا اضافہ آتا ہے کہ اگر یہ دونوں بھی نہیں ملے، یعنی آپ نے جو مانگا تھا وہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا، آپ کے اوپر کوئی آنے والی مصیبت تھی وہ نہیں ٹلی، یہ بھی دونوں نہیں ہوئے، تو ایک تیسری چیز اللہ یہ دیتا ہے کہ آپ کے اس دعا کو
آپ کے قیامت کے دن آپ کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے. تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ اللہ ہمارے اس دعا کو ہمارے لیے قیامت کے روز ذخیرہ بنا دے اور ہمارے قیامت کے دن ہمارے لیے وہ دعا کام آ جائے. تو یہ بڑی اچھی چیز. المہم ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز وہ بندے کو ضرور ملتی ہے جب بندہ دعا کرتا ہے. ان تینوں میں سے اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ہاتھ خالی ہو جائے اور ان تینوں میں سے کوئی چیز اس کو نہ ملے. ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ دعا جب انسان کرتا ہے تو اس کا دعا مضمون ہوتا ہے, اس کی گارنٹی ہوتی ہے, اور اس کے دعا پر ایک طرح سے ضمانت اور گارنٹی اس کو مل گئی ہے کہ اس کو تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی. یا تو جو اس نے مانگا اللہ, اگر اللہ کی مشیت اللہ مناسب سمجھتا ہے اور اللہ اپنی حکمت اور علم اور مشیت کے ذریعے اگر یہ سمجھتا ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو دیا جائے, اور کوئی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس وقت اس نے مانگا اسی وقت اللہ دے دے. ممکن ہے اللہ اپنی مشیت کے ذریعے یا اپنے علم کے ذریعے اللہ کو یہ بہتر معلوم ہے کہ بندے کو اس وقت یہ چیز چاہیے کہ نہیں, یا کچھ دنوں کے بعد اس بندے کو یہ چیز ملنا چاہیے, اللہ کو معلوم ہوتا ہے. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بندے نے مانگا ہے اس کو فوراً اللہ دے دے. ممکن ہے اللہ مناسب سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ دنوں کے بعد دیا جائے, کچھ ٹائم کے بعد اس کو یہ چیز ملنی چاہیے. تو جو مانگا ہے وہ اللہ اگر دینا چاہے گا تو دے گا, چاہے فوراً یا بعد میں. اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو کوئی آنے والی مصیبت کو اللہ اس کو ٹالے گا آپ کے دعا کی وجہ سے. اور اگر یہ بھی نہیں تو آپ کے لیے اللہ اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے. تو دوستو یہ مضمون دعا ہے. دعا ایک مضمون چیز ہے, ایک گارنٹی والی چیز ہے جس کے اندر انسان کا کبھی گھاٹا نہیں ہوتا. تو یہ ہونا چاہیے. البتہ اسی حدیث کے اندر جو میں حدیث پڑھ رہا تھا ابھی آپ کے سامنے کہ ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سأل او كف عنه من سوء مثله, اسی حدیث کے اندر آگے ایک چھوٹا سا اور ٹکڑا ہے حدیث کے الفاظ, ما لم يدع باثم او قطيعة رحم. یہ شرط لگایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے تعلق سے کہ اللہ اس کو دیتا ہے جب وہ کسی چیز کا سوال کرتا ہے یا اس کی کوئی مصیبتیں دور ہوتی ہے, بشرطے کی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے شرط لگا دیا ہے. وہ چھوٹا سا جملہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ بشرطے کہ بندے نے کسی گناہ کی چیز کی دعا نہ کی ہو, کوئی گناہ کی چیز کی دعا نہ مانگی ہو, کسی کو قتل کرنے کی, کسی کو مارنے کی, کسی کی زمین ہڑپ کرنے کی, کسی کی ناجائز قبضہ یا کوئی بھی چیز, کوئی گناہ کی دعا اس نے نہ کی ہو, یا قطع صلہ رحمی کی دعا نہ مانگی ہو, قطع صلہ رحمی کی دعا نہ کی ہو. اس لیے کہ میں نے پچھلا کل شاید میں نے اس تعلق سے گفتگو کی تھی کہ جہنم میں لے جانے والے جو اسباب ہیں جو جس کے اندر انسان جہنم میں جائے, جن اعمال کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جائے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں ہوگا, ان اعمال میں سے میں نے یہ چیز بھی ذکر کی تھی کہ قطع صلہ رحمی کرنا اور رشتہ داریاں کاٹنا اور رشتہ داریوں کو توڑ دینا اور رشتہ داریوں سے ناطا کاٹ لینا, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جس کی وجہ سے اسلام نے انسان کو جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے شمار کیا ہے, اور انسان جہنم کے اندر جائے گا جو یہ کرے گا. تو اس حدیث کے اندر بھی جو دعا والی حدیث ہے اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط لگا رہے ہیں دعا انسان کی قبول ضرور ہوگی, اس کے لیے ضمانت اور گارنٹی ہے بشرطے کہ اس نے کوئی گناہ کی دعا نہ کی ہو یا قطع صلہ رحمی کی دعا نہ مانگی ہو. ایسے ہی دوستو ایک اور حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ما من مؤمن ينصب وجهه لله يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياها إما عجلها له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. یہ اسی معنی کی روایت ہے کہ انسان جب اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتا ہے, یا تو اسی وقت دنیا میں اس کو دے دیتا ہے جس وقت اس نے مانگا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے, آخرت میں اس کے لیے اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور پہلے والی حدیث کے اندر جو ذکر ہوا کہ اس سے کسی آنے والی مصیبت کو اللہ دور کر دیتا ہے. تو دوستو یہ ساری دعاؤں کی فضیلت ہے, اور دعاؤں کی یہ سارے اتنا اونچا مقام
اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور بالخصوص یہ رمضان کا مہینہ اور بالخصوص آخری عشرہ اور آخری عشرے کے اندر دوستو تاقراتیں، یہ وہ اوقات ہیں جن کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اور روزے کی حالت میں، چونکہ روزہ اور دعا کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اس لیے دوستو انسان کو ہمہ وقت اللہ سے رشتہ جوڑ کر کے رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ اس کو جہنم سے آزادی دے، اللہ اس کے اوپر رحم کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور سارے لوگوں کے لیے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور دعا یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، ترمذی کی روایت ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس لیے انسان زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے انسانوں کو، اور دعائیں کرتا رہنا۔ اور بالخصوص دوستو آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت انسان کی ہوئی دعا اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا، اور وہ وقت علماء کے صحیح قول کے مطابق عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان ویسے آج جمعہ کا دن مبارک دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اور عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ جو اس بیچ کا جو وقت ہے، اس بیچ کے وقت کی ایک خاص فضیلت بیان ہوئی ہے کہ بندہ جب بھی اس وقت میں کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ اس لیے دوستو کثرت کے ساتھ دعائیں کیجیے، اور کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگیے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کیجیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرائیے۔ دوستو دعا کے تعلق سے ایک آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دعا کے قبول ہونے کے دوستو بہت سارے شرائط ہیں، دعا کے قبول ہونے کی بہت ساری شرطیں لگائی گئی اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا اسی وقت قبول کرتا ہے جب شروط موجود ہوں اور شرطوں کے ساتھ وہ دعائیں کر رہا ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندے کو معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اکیلا اللہ اکیلا ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو انسان کی دعائیں سن لے، انسان کی دعاؤں کو قبول کر لے، انسان کی فریاد سن لے اور اس کی فریاد کو پوری کر دے۔ اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں۔ یہ ایک دعا کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی اکیلا وہ ذات ہے جو دعائیں سنے گا اور دعاؤں کو سننے کے بعد پورا کرے گا۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو پکارے، اللہ کے علاوہ نہ کسی سے فریاد کرے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے گریہ وزاری کرے، اللہ کے علاوہ نہ کسی اور کے سامنے دست بدعا ہو۔ اگر دعا کرے تو صرف اللہ رب العالمین کو پکارے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے، اللہ سے روئے، اللہ کے سامنے دست بدعا ہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ دینے والا ہے نہ کوئی لینے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ کسی کے پاس دینے کی طاقت ہے نہ لینے کی طاقت ہے۔ اس لیے دوستو یہ دعا کرنے کی شروع میں سے بہت اہم شرط ہے کہ دعا کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کی دعاؤں کو سن سکتا ہے اور اس کی فریاد کو پورا کر سکتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان کو دعا کرنے میں استعجال نہیں کرنا چاہیے۔ استعجال یعنی جلدی میں نہیں اس کو ہونا چاہیے کہ بھئی جلدی سے اس کی دعا قبول ہو جائے اور جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو مل جائے۔ یہ دعا کے اندر اس سے روکا گیا ہے کہ انسان دعا کے اندر استعجال کرے، جلدی مچائے کر کے رکھے کہ ہم نے مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے جب تک کہ وہ استعجال نہیں کرتا، یعنی استعجال طلب نہیں کرتا، یعنی عجلت طلب نہیں کرتا، یعنی جلدی نہیں مچا کر کے رکھتا۔ اس لیے کہ صحابہ نے پوچھا کہ استعجال کیا ہے رسول اللہ، استعجال کیا چیز استعجال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعجال یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگے اور اگر اس کی دعا قبول نہ ہو تو وہ کہے کہ ہم نے اللہ سے مانگا دعائیں کی بہت مانگا اور اللہ نے میری دعاؤں کو سنا ہی نہیں، میری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کیا، اور اس کے بعد دعا کرنا چھوڑ دے۔ تو یہ دعا کے قبول ہونے کے شروط میں سے ہے کہ اس کے اندر استعجال کی کیفیت نہ آئے۔ یہ نہیں کہ دعا مانگا 1 روز 2 روز 4 روز ہفتہ مہینہ اور اس کے بعد جو مانگ رہا تھا اس کو نہیں ملا تو وہ عاجز آ کر کے اپنی دعا کرنا اور دعا اللہ سے مانگنا چھوڑ دے۔ یہ دعا کے خلاف چیز ہے اور دعا کے قبول ہونے کے شروط کے منافی ہے۔ ایسے ہی دوستو دعا کے شروط میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان خیر کی دعا کرے، کوئی گناہ یا قطع صلہ رحمی یا اس طرح کی چیزوں کا سوال نہ کرے۔
اس لیے کہ یہ ان چیزوں سے روکا گیا۔ ایسے انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں حسن ظن رکھے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور یقین کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں، شک کے طور پر نہیں، بلکہ جو دعا مانگے وہ یقین کے ساتھ مانگے، اور یقین ہو اس کو اس بات پر کہ اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اس کی دعاؤں کو سنے گا، اور اس کی دعاؤں کو سن کر کے اس کے فریاد کو اللہ پورا کرے گا۔ یقین کے ساتھ اس کو دعائیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی دوستو، دل حاضر کر کے دعائیں مانگے، یہ نہیں کہ دعا تو مانگ رہا ہے، ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہے اور زبان سے کچھ ادا تو کر رہا ہے، لیکن دل کہیں اور لٹکا ہوا ہے، دل کہیں اور پھنسا ہوا ہے، یہ دعا کے قبولیت کے خلاف ہے۔ اس لیے دل کو حاضر کر کے انسان اللہ سے دعائیں مانگے۔ ایسے ہی دعا کے قبولیت کے شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان کا کھانا اور پانی حلال ہو، ماکل اور مشرب، اس کا کھانا اور پانی حلال طریقے سے کما کر کے اس نے کر کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کھانا پانی حرام طریقے سے ہو، کھانا بھی حرام، پانی بھی حرام، لباس بھی حرام، سارا جسم کی جو پرورش ہوئی ہے سارے حرام طریقے سے، سود، رشوت، ناجائز، جھوٹ، یہ وہ فلان، یہ جو حرام، جتنے حرام طریقے ہیں، حرام طریقوں کے ذریعے اس نے مال جمع کیا، پرورش کی، لباس پہنا، کھانا پینا، پورا جسم اسی سے پلا بڑا۔ تو دوستو، حرام سے بچ کر کے انسان حلال کمائی کے ذریعے اپنی غذا، پرورش اور اپنے ملبس اور ساری چیزیں پہنے گا، لباس وغیرہ سب کچھ، اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگے گا خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ حرام سے بچیے، حرام سے دور رہیے، حرام نہ تو خود کھائیے، نہ تو اپنے بچوں کو کھلائیے۔ حرام سے جس انسان کی پرورش ہوگی، حرام جس انسان کے جسم کے اندر جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس جسم کے لیے، اس گوشت کے لیے، اس جسم کے لیے، اس بدن کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ اس لیے دوستو، حرام سے بچیے، حرام سے دور رہیے، حلال کمائیے، حلال کھائیے، تھوڑا ہو کم ہو کوئی مشکل نہیں، اللہ اسی تھوڑے میں، اسی کم کے اندر اللہ برکت دے گا۔ لیکن حرام کا مال اگر آپ کے پاس بہت ہو، حرام کا مال آپ کے پاس بہت کثیر تعداد کے اندر ہو، لیکن اگر اس مال کے اندر سے برکت چھن جائے، اس مال کے اندر اللہ برکت نہ دے، تو اس زیادہ مال کا کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے حرام مال سے بچیے، اور حرام کھا پی کر کے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کہ رجل اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا يستجاب وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ ایک آدمی آتا ہے، پریشان حال ہے، مصیبتوں سے دوچار ہے، اور آ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعائیں مانگنا شروع کرتا ہے، یا رب پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پانی بھی حرام، تیرا لباس بھی حرام، تیرا پورا جسم جو تو نے پرورش کی ہے سب کچھ حرام، پھر ہم تیری دعائیں کیسے سن لیں؟ تو دوستو، حرام چیز سے بچیے، حرام سے اجتناب کیجیے، کھانا، پانی، لباس، کسی بھی قسم طرح کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو دور رکھیے، اس لیے کہ حرام سے جس انسان کی پرورش ہوگی، حرام کا جس انسان کے جسم میں ہوگا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جسم حلال طریقے سے پلا ہو، انسان کے جسم میں حلال طریقے سے غذا ہو، انسان کے جسم پر حلال طریقے سے لباس ہو، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ ساری شرطیں اور شروط موجود ہوں گی تو اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا اور آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، اور بالخصوص رمضان کے اس مہینے میں، اور بالاخص اس آخری عشرے کے اندر جو آخری عشرہ رمضان کا چل رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شب قدر کی رات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس آخری عشرہ کے اندر اللہ رب العالمین
کے جو خیرات و برکات ہیں ان خیرات و برکات سے اللہ ہمیں نوازے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جہنم کی آگ سے آزادی دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.